سر اس ڈسکشن کو اگر ہم شروع کریں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ معنی کیا ہے جہاد کے، دھرم یدھ کے، ہولی وار کے، اور اس کو کیسے فرق کیا جائے قتل عام سے. ایک تو مجھے امید ہے کہ آپ بعد میں جہاد کے اس مفہوم کو بھی ڈسکس کریں گی کہ جس کا تعلق ہمارے نفس سے ہے. جی میں نے یہ بات شروع میں اس لیے کہی کہ جہاد سے مراد ہے ٹو اسٹرگل، ٹو اسٹرائیو، یعنی آپ کسی مخالف قوت سے لڑتے ہیں. اصل میں تو قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے ہمارے اندر جو قوتیں ہیں ہم کو برائی کی طرف لے جانے والی، ان سے خارج میں اگر اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو ان کو برداشت کر کے بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کو جہاد کہا گیا ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مخالفین سے لڑنے کو بھی کہا گیا ہے. عام طور پر اس کے لیے لفظ جہاد نہیں ہے بلکہ قتال ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جہاد تو ایک سپر سیٹ ہے، قتال یعنی اس کو آپ وار کہتے ہیں، وہ اس کا سب سیٹ ہے. تو قرآن مجید میں آپ کے سوال کا جواب دیتے میں بتا رہا ہوں کہ جو قتال کے کیٹیگری میں جہاد ہے اس کی دو وجوہات بیان کی گئی. دو ریزن، ایک تیسری تو ریزن آبویس ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو آبویسلی آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ تو سبھی کریں گے. لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا ایگریسو، آگے بڑھ کر دوسروں سے لڑنا، اس کے لیے دو ہی پاسبلٹیز بیان ہوئی. جی ایک پاسبلٹی جو بہت زیادہ بیان ہوئی ہے وہ اب ایپلیکیبل نہیں ہے، اس لیے اس کا تعلق اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں سے تھا. اور دوسرا قتال، دوسری وار وہ ہے کہ جو مسلمان حکمران کر سکتے ہیں، کوئی الگ سے گروہ ٹولہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی صرف ایک وجہ کی بنا پر کر سکتا ہے. There is only one reason why a Muslim ruler can undertake jihad، اور وہ یہ ہے کہ کہیں فتنہ ہو رہا ہو. فتنے کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ ریلیجس پرسیکیوشن. کین یو امیجن کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ یہ دنیا اللہ نے، ہمارے مالک نے بنائی ہے ہمارے امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے، ٹو ٹیسٹ اس، اس لیے اس نے اس بات کو ارینج کیا ہے اس دنیا میں لوگوں کو آزادی ملے، آپ اپنی آزادانہ مرضی سے جو دین، جو دھرم چاہیں اختیار کریں. بات چیت ہو، ہم آپ کا پیغام سنیں، آپ ہمارا پیغام سنیں، لیکن کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہ ہو. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. اور اگر کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کرے یا کسی نئے دھرم دین کو اختیار کرے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. جو لوگ کسی علاقے میں دوسرے لوگوں کو ان کے مذہب، ان کے دھرم سے روکتے ہیں تو وہ اصل میں فتنہ برپا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اسکیم کو بگاڑ رہے ہیں. اگر اس وجہ سے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور کہیں کوئی مسلمان رولر موجود ہے جس کے پاس طاقت ہے، تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسے ظلم کرنے والوں کو، ایسے فتنہ برپا کرنے والوں کو جنگ کے ذریعے سے ان کو اس بات سے روک دیا جائے. تو یہ جہاد ہے. لیکن میں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول جب ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے ایک اور جہاد بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کہیے قتال یا وار ایک اور ریزن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے.
اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کے بارے میں میسنجرز جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جس قوم کے پاس آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، جب اس قوم کے سامنے بات آخری حد تک کلیئر ہو جائے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اور یہ رسولوں کے آنے کے بعد ہو جاتا ہے، تو پھر ایبسولوٹلی ان کے کلیریفائی کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے، ہمارے مالک کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے ان کو تو میں یہیں پر پنش کروں گا. اس پنشمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات نیچرل کلیمٹیز کے ذریعے سے بھی انفلکٹ کیا. کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، پتھروں کی بارش ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. اور اگر رسولوں کے ساتھی تعداد میں بڑے ہیں تو ان کے تلواروں کے ذریعے سے، ان کی ملٹری مائٹ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو امپلیمنٹ کیا. لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ وہ والی وارفیئر، وہ والی جنگ اب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی، کسی رسول نے چونکہ نہیں آنا، اس لیے اب وہ والی جنگ تو نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ اب بھی اگر کہیں کوئی مضبوط مسلمان حکمران موجود ہے تو وہ اگر اپنے علاقے میں یا خارج میں کہیں، خارج سے مطلب ان کی اپنی باؤنڈری سے باہر، اپنے ملک سے باہر، اگر کوئی ریلیجس پرسیکیوشن دیکھتے ہیں، اور جو ڈپلومیٹک طریقے ہیں، سمجھانے کے طریقے ہیں، وہ سب فیل ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو ان کے مذہب، اپنے دھرم پر عمل کرنے کی وجہ سے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر مسلمان حکمران پر لازم ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے، کہ اس زیادتی کو ختم کر دیا جائے. تیسری کوئی وجہ نہیں ہے، یہی دو وجوہات ہیں. ویری انٹرسٹنگلی سر، میں نے صبح بھی شیئر کیا تھا آج آپ سے کہ جو پورا کانسیپٹ ہے مہابھارت کا، مہابھارت وہ کہانی ہے بیسکلی جہاد کی، ایک دھرم یدھ کی، جس میں جو ارجن ہیں وہ ڈر جاتے ہیں لڑائی کرنے سے یا یدھ کرنے سے. ان دا ٹائمس آف اوتار کرشن جب ہوئے، انہوں نے ان دا مڈل آف دا وارفیئر، جو لڑائی بس ہونے والی تھی دونوں طرف کی، جو سینا تھی، جو ملٹری تھی فورس، اس کے بیچوں بیچ جب ارجن کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں لڑنا، مجھے یہ لڑائی نہیں کرنی کیونکہ میرے اپنے لوگ ہیں، پوری کی پوری گیتا کا جو گیان، جو گیتا کے پروچن، جو شلوک بولے گئے کرشن نے کہے، وہ سارے کے سارے ان کو اس بات کے لیے تیار کرنے کے لیے تھے کہ لڑائی اس وقت میں ان دیٹ پوائنٹ ان ٹائم کتنی زیادہ ضروری ہو گئی تھی. تو اگر دیکھا جائے ہندو ہسٹری جس میں گیتا، تو پوری کی پوری کتاب ہی اس بارے میں تھی کہ ٹو موٹیویٹ فار جہاد، لیٹ سے دھرم یدھ. تو ایک یہ بات جہاد جو ہندو ٹریڈیشن سے آ رہا ہے. دوسرا ایک لڑائی جو اوتار رام نے لڑی راون کے خلاف، وہ بھی پوری ایک لڑائی کی ہی کہانی ہے، جس میں کوئی آپشن بچ نہیں گیا تھا سوائے اس ذاتی کو ختم کرنے کے لیے. ہسٹری میں ہندو ٹریڈیشن میں بھی لڑائی ہی ایک آپشن بچ گئی تھی. جتنی بھی پیس کی آپشنز جب کارگزار نہیں ہوئی، تو یہ ایسا نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو جہاد کو ایک بلیک نیم دے کے اور اس کی مس انڈرسٹینڈنگ، مس انٹرپریٹیشن کر کے، یا میں کہوں کہ اگر ان کو یہ کہا جائے جہاد کچھ نہیں، بس وہ دھرم یدھ کا ہی نام ہے، جس کی اتنی ساری شرط ہے، کنڈیشن ہے، یہ جیسے ایک بلیک ٹیگ اینڈ نیم ہے جو اٹیچ کر دیا ہے ود مسلم کمیونٹی. تو جہاں سچ اور برائی کا سوال کھڑا پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ کون لوگ سچ کے ساتھ ہیں، کون لوگ غلط کے ساتھ ہیں. یہ جہاد بیسکلی سچائی اور برائی کے بیچ کی لڑائی ہے.